بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور کی عقل مندی اور مقامی باشندوں کی مشاورت سے شہر کا سقوط شروع ہو گیا۔ یہ مقامی باشندے تیمور کے دادا کی نسل سے یعنی منگول نسل سے تعلق رکھتے تھے اور منگولوں جیسے ہی جذبہ جنگ رکھتے تھے۔ یہ لوگ سلطان احمد کے ظلم و ستم سے تنگ تھے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سلطان احمد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب تیمور نے اس اندرونی شورش کا سنا تو اس نے سیڑھی کے ذریعے اپنے چند ہزار دلیر سپاہی فصیل کے راستے سے ان شورشیوں کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ یہ اندرونی شورش 2 روز تک مسلسل جاری رہی۔ جس وقت شہر کے اندر کی جنگ جاری تھی تو تیمور کی فوج نے باہر سے بھرپور حملہ شروع کر دیا۔ یلدرم بایزید کے بیٹے سلیمان نے جو 20,000 سپاہی تیمور کی مدد کے لیے بھیجے تھے وہ برابر دلیری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بالآخر شہر میں داخل ہو کر اس کے دروازے تیمور کی فوج کے لیے کھول دیے۔ تیمور کی فوج کے شہر میں داخل ہوتی سلطان احمد بھاگ کھڑا ہوا مگر ناکام رہا اور گرفتار ہو گیا۔ تاہم اس سے پہلے کہ تیمور کے سپاہی اسے پکڑ کر کے سامنے پیش کر پاتے وہ اس کے ظلم ستم کے ڈسے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ چونکہ شہر کے بعض لوگوں نے سلطان احمد کے خلاف بغاوت کر دی تھی جس کے نتیجے میں جنگ کا دورانیہ کم ہو گیا، اس لیے تیمور نے شہر میں قتل عام اور لوٹ مار کا ارادہ ترک کر دیا۔ تاہم اس نے سلطان احمد کا سارا مال و اسباب اور جائیداد اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کی موت کے ساتھ ہی الخانی خاندان کے ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ شہر تبریز میں محلہ شام کی بنیاد اس وقت کے بادشاہ آذربائیجان غازن خان نے رکھی تھی۔ غازن خان چنگیز خان کے بیٹوں میں سے ایک تھا جو سن 1303 میں تبریز میں انتقال کر گیا اور محلہ شام میں ہی دفن ہوا۔ تبریز میں داخل ہونے کے بعد تیمور اس کے مقام پر گیا اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ پھر وہ محلہ شام میں غازن خان کی تعمیر کرائی، خانقاہ اور مدرسے دیکھنا چلا گیا۔ خانقاہ میں درویشوں کا ایک گروہ قیام پذیر تھا اور تیمور کو پتہ چلا کہ تبریز کی لڑائی میں ان درویشوں میں سے 12 اس وقت مارے گئے تھے جب انہوں نے مقامی لوگوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ خانقاہ کے درویش اس وقت اجتماعی ذکر میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک نے جس کے سفید لمبے بال اس کی کمر تک پہنچے ہوئے تھے اور اس کی سفید داڑھی اس کی کمر تک پہنچ رہی تھی، اٹھ کر تیمور کی مدح کی اور تیمور نے ان درویشوں میں کس قدر سونا تقسیم کیا۔ تبریز میں تیمور نے علی شاہ گیلانی کی مسجد بھی دیکھی۔ علی شاہ گیلانی غازن خان کا نائب تھا۔ اس نے اپنے خرچ پر یہ مسجد تعمیر کروائی اور ایک قسم کی چھوٹی نہر بھی بنوائی تاکہ اس کا پانی مسجد کے وسط سے گزرتا رہے۔ جب تیمور اس مسجد میں داخل ہوا تو اسے یوں لگا کہ گویا اس نے جنت میں قدم رکھ دیا۔ مسجد کے صحن کا فرش سنگ مرمر سے مزین تھا اور اس کی دیواروں پر خوبصورت کاشی کاری کی گئی تھی اور اس پر یہ صاف شفاف پانی کی نہر صحن کے وسط میں بہہ رہی تھی جس کے کنارے بیٹھ کر لوگ وضو کر رہے تھے۔ تیمور کے تبریز میں داخل ہونے کے 3 روز بعد بازار کھل گئے۔ تبریز کے تمام بازار ہی دیکھنے کے قابل تھے، تاہم اس کے 2 بازاروں کی تو دنیا میں نظیر نہ تھی۔ ان میں سے ایک بازار عطریات فروشاں تھا۔ جب تیمور نے جواہرات کے بازار میں قدم رکھا تو وہ دکانوں پر سجے قسم قسم کے جواہرات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہر دکان کے سامنے خوبصورت نوجوان مرد جواہرات خریدنے کی دعوت دے رہے تھے۔ ان خوبصورت نوجوان مردوں نے رنگ برنگے ریشمی لباس پہن رکھے تھے، سر پر ایسے دیدہ زیب عمامے باندھ رکھے تھے جن کے ساتھ پرندوں کے پر جڑے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہاں کے زیورات وغیرہ کی خریدار زیادہ تر عورتیں تھیں، اس لیے دکاندار ان خوبصورت نوجوان مردوں کو استعمال کرتے تھے۔ دوستو، امیر تیمور کی داستان کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ میں دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔